کیا یہ وبا 5G کے ٹاورز کے ذریعے پھیلائی گئی؟ امریکہ کو تحفظات ہے کہ چائنا اپنے 5G نیٹ ورک کی مدد سے جاسوسی بھی کر سکتا ہے۔ آج میں آپ کو کوشش کر کے یہ بتاؤں گا کہ اس مفروضے میں صداقت ہے یا نہیں۔ اب 5G سے متاثر ہونے کی علامات میں سانس کے مسائل، السلام علیکم جی، مبشر لقمان میرا نام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، اور جیسے جیسے یہ وبا مزید پھیلتی جا رہی ہے اس سے متعلق مفروضے اور افواہیں کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ایک نئی بحث جنم لے رہی ہے کہ کیا یہ وبا 5G کے ٹاورز کے ذریعے پھیلائی گئی؟ دراصل اس وبا کے حوالے سے جاری امریکہ اور چین کے درمیان سرد پنجہ آزمائی سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی پہ لڑائی چل رہی تھی، اور وہ لڑائی اس حد تک شدید ہو گئی تھی کہ چائنیز موبائل کمپنی ہواوے کو امریکہ کی جانب سے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن پابندیوں کے باوجود چائنا نے 5G ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ جاری رکھی، اور چائنا کی سرکاری کمپنی چائنا موبائل، چائنا یونیکام اور چائنا ٹیلی کام نے نومبر 2019 میں اپنے 5G نیٹ ورک کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اب چائنا کا منصوبہ تھا کہ وہ 5G کی سپر فاسٹ سروس بیجنگ اور شنگھائی سمیت 50 شہروں میں دستیاب کریں۔ نیٹ ورک کو مزید بہتر کرنے کے لیے 1,30,000 سے زیادہ بیس اسٹیشنز قائم کر کے دنیا کا سب سے بڑا 5G نیٹ ورک بنائیں۔ اب 5G سروس دراصل موبائل فون انٹرنیٹ کی 5ویں جنریشن ہے، جو تیز ترین ڈیٹا ڈاؤن لوڈنگ، اپ لوڈنگ اور بہترین کنیکٹیوٹی کے ذریعے کوریج کو یقینی بنائے گی۔ 5G کے لیے 4G کے مقابلے میں بڑے فریکوینسی اسپیکٹرم ایک درکار ہوتا ہے۔ اب 5G کے لیے بڑے بڑے ٹاورز درکار نہیں ہوتے، اس کو بیس اسٹیشنز، بجلی کے کھمبے، عمارتوں وغیرہ پہ اس کے نصب کیے جا سکتے ہیں۔ چائنیز موبائل فون کمپنی ہواوے نے 5G ٹیکنالوجی کی مد میں سب سے زیادہ رقم فراہم کی، جبکہ 5G نیٹ ورک کو مزید پھیلانے اور دوسرے ممالک میں بھی 5G زون بنانے کے لیے دنیا کے کئی ممالک جیسے روس، جرمنی وغیرہ کے ساتھ مل کر بھی اس کام کا آغاز کیا۔ اب اس کے بعد امریکن قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے جرمنی کے کمپنی کو ہواوے کے ساتھ کام کرنے سے خبردار بھی کیا، اور ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک مغربی جمہوریت کا کمیونسٹ چائنا کے ساتھ مل کر 5G نیٹ ورک پہ کام کرنا ان کے لیے حیران کن ہے۔ امریکہ کو تحفظات ہے کہ چائنا اپنے 5G نیٹ ورک کی مدد سے جاسوسی بھی کر سکتا ہے۔ ہواوے کمپنی نے ان تمام خدشات کو مسترد بھی کیا، جبکہ اس حوالے سے مختلف ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ امریکہ 5G ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا ہے، اس لیے پابندیاں لگا کے وہ چائنا کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ اب جاسوسی کے الزام کے بعد ایک نئی کانسپریسی تھیوری نے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہوا ہے کہ 5G ٹاورز کی تابکاری وبا کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے۔ آج میں آپ کو کوشش کر کے یہ بتاؤں گا کہ اس مفروضے میں صداقت ہے یا نہیں۔ دراصل برطانیہ میں ایک آن لائن پٹیشن کا آغاز کیا گیا جس پر اب تک 1,10,000 لوگ دستخط کر چکے ہیں۔ اس پٹیشن میں موقف یہ اپنایا گیا کہ برطانوی حکومت کو ملک بھر میں 5G روکنے کا حکم دیا جائے، اور اس پٹیشن پہ دستخط کرنے والوں میں کئی مشہور شخصیات بھی ہیں جنہوں نے اپنے فالوورز سے بھی یہ پٹیشن شیئر کی۔ TheChange.org نے دراصل خود ایک خود ساختہ سائنسی مفروضے کو اس دعوے کی بنیاد بنایا، جس کے مطابق 5G صحت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ کینسر سے لے کے دنیا میں پھیلی اس وبا کے پھیلاؤ تک کا سبب ہے۔ اس پٹیشن کو شروع کرنے والے کا نام جو ہے وہ ڈیلا ویچن ہے، جس نے پٹیشن میں لکھا کہ 5G ٹاور سے پیدا ہونے والی جو تابکاری ہے ماحول میں موجود آکسیجن کو کھینچ لیتی ہے اور انسانی جسم کو افیکٹ کرتی ہے، اور انسانی جسم چونکہ 85% پانی پہ مشتمل ہے، اس لیے شارٹ ویوز شعاعیں یا ریز جو ہیں وہ ہمارے فطری نظام میں توڑ پھوڑ کا باعث بنتے ہوئے کینسر اور صحت کے دوسرے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اب 5G سے متاثر ہونے کی علامات میں سانس کے مسائل، زکام کی علامات، بخار، سر درد، نمونیا وغیرہ شامل ہیں، اور یہ تمام علامات اس وبائی ورس سے ملتی ہیں۔ ٹیلی ویژن کی مشہور ایک شخصیت اماندا ہولڈن نے بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس پٹیشن کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پہ اپنے 20 لاکھ فالوورز کے ساتھ اسے شیئر بھی کیا، لیکن اس پٹیشن کے بعد برطانوی میڈیا کی طرف سے ایک وارننگ جاری کی گئی، یعنی آف کام نے ایک وارننگ جاری کی کہ اس سازشی نظریات کو نہ پھیلائیں، کیونکہ وبا کی وجہ سے پہلی لوگ پریشان ہیں، اور صحت کے بحران کے دوران اس طرح کی معلومات سے لوگوں کے اعتماد میں مزید کمی کا خدشہ ہے، کیونکہ کئی سائنسدان 5G ٹیکنالوجی کے حوالے سے پہلے ہی اس تشویش کو مسترد کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق 4G اور سیلولر ٹیکنالوجی کی باقی اقسام کی طرح 5G بھی الیکٹرو میگنیٹک ریز یعنی ان کو استعمال کرتی ہے جو تابکاری کی وجہ نہیں بنتے۔
یہاں تک کہ اب عالمی ادارہ سے WHO نے بھی اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران کئی بار تحقیق کی گئی کہ موبائل فون انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے یا نہیں۔ آج تک موبائل فون کے استعمال سے ہونے والی صحت کو لاحق خطرات کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور یہ حالیہ ہفتوں میں وبا سے پھیلنے والی کوئی پہلی آن لائن سازشی کہانی تو ہے نہیں۔ مارچ میں فرینچ گورنمنٹ کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ کوکین کا استعمال خطرناک وبا سے محفوظ رہنے میں مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بیان ان وائرل میمز کے رد عمل میں جاری کیا گیا جس میں ایڈٹ شدہ خبروں کی سرخیوں کے مطابق کوکین کے نشے کو وبا کے خلاف مؤثر ہونے کی تعریف کی گئی تھی۔ فرانس کے وزیر صحت نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کوکین وبا کے خلاف حفاظت فراہم نہیں کرتی، ایک نشہ ہے جو نقصان دہ اور خطرناک اثرات رکھتا ہے۔ اب یوٹیوب اور واٹس ایپ سمیت باقی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پھیلائی جانے والے ان غلط خبروں کو WHO کی جانب سے انفوڈیمک قرار دیا جا چکا ہے۔ غلط خبروں کے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ نے ایک آن لائن پروگرام بھی شروع کیا جس میں وبا سے متعلق مصدقہ اور سرکاری حکام سے حاصل کردہ معلومات کو اربوں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ایسی صورتحال میں جب یہ وبا 11,22,000 لوگوں کو متاثر کر چکی ہے اور تقریباً 59,500 کے قریب لوگ اس سے ہلاک ہو چکے ہیں، تو ہمیں چاہیے ایسی صورتحال میں افواہوں اور کانسپریسی تھیوریز پہ کان دھرنے کی بجائے جو ہدایات صرف ڈاکٹرز، ماہرین اور WHO کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ایسے وقت میں احتیاط ہی واحد علاج ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔